یہ اس رشیا اور اس چین کے لیے ہم نے امریکہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ امریکہ کی سمجھے اپنے آپ ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں۔ امریکہ نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس کے حوالے سے میں نے وہ ایک خط کا تذکرہ کیا تھا، وہ خط پاکستان میں سرکولیٹ کیا گیا، اور آج اخبارات کے اندر خبر چھپی ہے کہ جناب عمران خان صاحب یا ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکی صدر کی طرف سے بلائی گئی جمہوری ملکوں کی کانفرنس، جس کا کہ 9 کو پہلا اجلاس ہے، اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال 2 روزہ ہے، 9 اور 10 کو ہے۔ اب اس کے اندر آج میرا خیال جب یہ ولاگ آپ کو دیکھیں گے تو شاید وہ کانفرنس ہو چکی ہو۔ اب اگر اس کے اندر جا کے دیکھیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ توجہ کی متقاضی ہوں گی، اور ہیں بھی، اور ہونی بھی چاہیے، کہ یہ ایک فورم ہے، اور اس فورم کے اوپر پاکستان کو موقع مل رہا تھا کہ وہ جائے، اور خاص طور پہ اس صورت کے اندر کہ جب امریکی صدر ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو منہ نہیں لگاتا، اور وہ جو بار بار بیچارے شکوہ کناں رہتے ہیں کہ مجھے جو ہے انہوں نے کال نہیں کی۔ مطلب اپنی تمام عمر میں جناب عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے اتنی دفعہ فون نہیں کیا ہوگا۔ مطلب ایک ہی کام کیا نا انہیں، زکوٰۃ اور صدقے خیرات لوگوں سے وصول کرنا، اور اپنی پروکسیز کے ذریعے، ان کے جو بھی قریبی عزیز ہیں وہ سارے ان کی پروکسیز ہیں، ان کے ذریعے امریکہ میں، برطانیہ میں جائیدادیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا، وہ بنانا۔ تو انہوں نے کبھی دوسری کال نہیں کی، میرا مطلب ہے کہ پیپسی والے خان صاحب سے لے کے، اور یہ جتنی بھی ATM مشینیں ہیں علیم خان صاحب تک، کسی کو دوسری دفعہ کال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ ان کا سٹاف جو تھا وہی فون، انصر وغیرہ وہی فون کر کے بتایا کرتے تھے کہ صاحب کہتے ہیں وہ زکوٰۃ آپ کی ڈیو ہو گئی ہے، وہ بھجوا دیں یا پہنچا دیں، یا ہم آپ سے چیک کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے، اب وہ مہاتما، وہ لاڈلا، وہ پیارا بچہ، وہ بگڑا بچہ ہے، وہ اتنی دیر سے کہے جا رہا ہے کہ جناب امریکی صدر مجھے کال نہیں کر رہا، اور امریکی صدر کی یہ جرت، یہ اس کی اوقات، یہ اس کی بساط کہ وہ کال نہ کرے۔ تو کال نہیں کی، پھر انہوں نے بیچاروں نے شکوہ بھی کیا، امریکہ کے ایک چینل کو پیڈ انٹرویو دیا، اور پے کر کے HBO پہ، جو کہ انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے، ویسے ان کا انٹرویو جو ہوتا ہے جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو، وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس اینڈ انجوائے والے موڈ میں ہوں تو ان کا انٹرویو سنیں یار، کڈے پکے منہ دے نال جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، حالانکہ مہنگے ترین ممالک کے اندر پاکستان کا 4تھا نمبر ہے، لیکن وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پشاور میں کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہو۔ شاید انہوں نے الٹی طرف سے دیکھ لیا ہو، میرا خیال ہے، سیدھی طرف سے لسٹ پڑھنے کی بجائے الٹی طرف سے دیکھ لیا ہو۔ پشاور جو گئے ہوئے تھے تو انہوں نے الٹی طرف سے دیکھ لیا ہو تو انہیں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک لگا ہو۔ وہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کی راوی ہیں، بلکہ اس بات کو خیر چھڈو، وہ تو ایویں ہی ذکر آ گیا، راہ چلتے چلتے ادھر کو الجھ گئے۔ وہ عمران خان صاحب کو امریکہ بادر نے فون کال ہی نہیں کی، اور امریکی صدر نے فون کال ہی نہیں کی، اور یہ چھوٹا سٹاف جو ہے گھٹیا، ان کا فارن آفس کا، ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، کہتا ہے اس کانفرنس کے اندر پرائم منسٹر امریکہ از پلیز ٹو انوائٹ یو۔ نہیں، انہیں کال نہیں کی تھی، ایسی نہیں بول دے، ہم ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ اور اس کے لیے بہانہ جو تراشا ہے ہم نے، وہ یہ تراشا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ چونکہ آپ نے ہمارے متر چائنا کو نہیں بلایا، جس کے بندے ابھی پچھلے 10 میں ہم نے مارے تھے، اور کہا تھا کہ امریکہ بہادر مار گیا، اور یہ الزام ہم کھل کے نہیں لگا سکتے، تو اس وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہے۔ اور رشیا کو نہیں بلایا، رشیا وہ جس کا صدر پیوٹن آنا چاہ رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے مشترکہ دورے کے اوپر، اور پاکستان کے فارن آفس اور پیٹرولیم ڈویژن نے مل کے جو کراچی سے قصور تک کی ایک نیشنل پائپ لائن تھی، جس کے ذریعے امپورٹڈ LNG کو گیسیفائی کرنے کے بعد، گیس بنانے کے بعد اب کنٹری تک پہنچایا جانا تھا، کیونکہ پہلے والی گیس تو ختم ہونے جا رہی ہے نا 4 سال بعد۔ حماد اظہر صاحب نے پرائم منسٹر کو بریفنگ دے دی ہے۔ اس پہ مجھے ایک اسد محمد خان نامی ایک کردار یاد آ گیا، وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھا، لیکن جم خانہ لاہور میں پرماننٹلی اس کا کمرہ بک ہوتا تھا۔ تو اسد محمد خان صاحب ضیاء الحق کی کابینہ کے اندر پیٹرولیم کے وزیر تھے،
اور ضیاء الحق کے ضیاء الحق کے چلیں جی شہادت کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے طیارہ تباہ ہونے کے نتیجے میں ان کے فوت ہو جانے کے بعد، شہید ہونے جانے کے بعد، جہاں بحق ہوتا نہ فوت نہ شہید، جہاں بحق ہو جانے کے بعد جو ہے وہ موصوف کچھ دنوں کے لیے بے روزگار ہو گئے۔ پھر آیا دور کہ ہم 18 ماہ 22 ماہ 25 ماہ 30 ماہ کے قریب حکومت دیتے تھے، پھر واپس لے لیتے تھے۔ بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، اور پھر ہمیں ماشاءاللہ لگا کے واپس آنا پڑا کہ ہم نے بڑا تماشا کر لیا۔ تو وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ جیسے ہی موصوف جو تھے وہ ضیاء الحق کے کابینہ سے فارغ ہوئے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ تو اپنا منسٹر لے کے آئیں نا، تو منسٹر لے کے آئیں تو موصوف نے جناب بتا دیا کہ جناب گیس ختم ہو گئی۔ یہ میں آپ کو 1988-89 کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ گیس کی تباہی اتر گئی، اگلے سال سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی، گیس یہ ہو گیا، گیس وہ ہو گیا، گیس ختم ہوگا۔ اب اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، 18 ماہ کی گورنمنٹ تھی میرا خیال پہلی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، تو جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا IGI کے ذریعے، تو نواز شریف صاحب نے آتے ہی جناب ان کو پھر ذمہ داریاں عنایت کر دیں، کیونکہ وہ ضیاء الحق صاحب کا چھوڑا ہوا ترکہ تھے، تو وراثت تھے، تو انہوں نے ان کو ذمہ داریاں قرار دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آئندہ 150 سال کے لیے گیس پاکستان کے اندر موجود۔ ان کا بڑا تماشا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ مجھے جم خانہ میں میرے ہتھے چڑھ گئے، اوئے 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 اوئے۔ اس کے بعد اگر وہ صاحب مجھے دیکھ لیتے تھے کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں تو ادھر کو رستہ بدل جایا کرتے تھے، اوئے اوئے اوئے۔ بڑا مزہ آیا ایمان سے، کاش وہ محفل ریکارڈ ہوتی نا تو ان کے ساتھ جو ہوئی تھی اس دن۔ خیر وہ موصوف جو تھے وہ امریکی شہری تھے، اور پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ آئیں تو وہ چلے گئے، اور جب نواز شریف صاحب دوبارہ آئے آخری 99 والے ماشاءاللہ لگوانے کے لیے جب آئے تھے، تو نواز شریف صاحب جب آئے تو پھر وہ آ کے یہاں پہ ہاتھ تو مارتے رہے نابیناؤں کی طرح، لیکن ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی میاں نواز شریف صاحب نے، اور پھر وہ ان کو وہاں سے واپس جانا پڑ گیا، اور وہ انہوں نے بتایا کہ بس یہ ملک اگلے سال گیس سے محروم ہو جائے گا۔ تو کافی زور لگایا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے مشرف نے آ کے پھر جا کے پاکستان کی گیس ختم ہوئی ہے، ادروائز پاکستان کی گیس ختم نہیں ہوتی تھی، اور پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد بھی کوئی 20 سال گزر گئے ہیں، اب یہ ہیضہ جو ہے، یہ جو درد پیٹ کی درد جو ہے، درد شکم جو ہے، یہ حماد ادر صاحب کو لڑ گئی ہے، یہ پیٹ کی جو درد ہے نا، تکلیف ہے۔ تو خیر میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو بڑی مشکل سے جی ہم نے جو ہے وہ پیوٹن صاحب کو وزٹ کر کے باقاعدہ تماشا لگایا ہم نے کہ اچھا یہ اس نے کہا تھا کہ $1 ارب کی پائپ، جب شروع کی بات $1 ارب کی پائپ لائن ہے تو ہم آپ کو مکمل کر دیں گے، BOT کی بنیاد کے اوپر ہمارا ہی پیسہ ہوگا، ہمارا ہی پائپس ہوں گے، ہمارے ہی لوگ ہوں گے، آ کے فٹ کر دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو اوپن بڈنگ میں کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اوپن بڈنگ میں کروا لیں، پیسے ہم سے لیں، نہیں پیسے ہم خود کریں گے اکٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ جو پہلا فارمولہ ہے وہ ختم کریں، 75% شیئر آپ کا نہیں ہوگا، 25% ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، 25% شیئر۔ یہ تابش گور جب تھا، تابش گور صاحب کا جب بھی دیہانت ہوا وزارت سے، مشاورت سے، جب ان کی رخصتی ہوئی، پتہ چلیا کہ وہ جناب وہ تو احمق آدمی تھے، وہ بنیادی طور پہ لاہور کی ایک پارٹی کے پے رول، چلیں آپ پے رول پہ نہ سمجھیں، اس کے قریب تھے، سمجھے جاتے تھے، تو وہ اس کو یہ ایوارڈ دینا چاہ رہے تھے، تو اس لیے روس کی کتے علی کر رہے تھے۔ تو پھر ہم نے دوبارہ روس کو اپروچ کیا، نہیں وہ غلطی ہو گئی، 75% ہی صاحب کا ہوگا، 25% انویسٹمنٹ ہماری ہوگی، اور وہ بھی پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، جو زمین ہم آپ کو کلیئر کر کے دیں گے جس کے اوپر سے یا جس کے نیچے سے پائپ لائن گزرنی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ کر لیجیے گا۔ انہوں نے کہا اے بھی ٹھیک ہے، کاغذات کتنے جی؟ وہ کاغذات نہیں بن پائے جی، ظاہر ہے کسی چائنا کا صدر ہو گیا، روس کا صدر ہو گیا، یہ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو کوئی ایجنڈا لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب وہ ایجنڈا تو دینا، تو کہا کہ جناب وہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان فلائٹیں شروع کر دیجیے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ایک ایڈیشنل بلکہ ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ کر دے گا، اس کام کے لیے سائن کرنے کے لیے ہمارا صدر پیوٹن جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو پیوٹن صاحب انڈیا آئے اور جپیاں شپیاں پپیاں شپیاں کر کے تو واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی وہ روس جس کے لیے ہم نے امریکہ کا بائیکاٹ کیا، جس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ چائنا جس کے ہم نے داسو کے اندر 7-8 بندے مار کے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کون مار گیا ہے،
اور جس کا ہم نے سی پیک جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اس کے لیے ہم نے امریکہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ ویسے یار کمال نہیں ہے، ریاست جو ہے اس کا ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ باہم جو ہے جس دست بدست ہے یا مصروف جنگ ہے، یہ کیسی ریاست ہے یار؟ اور اس کو چلانے والے کیسے ایک اعلیٰ دماغ ہیں، جن کو شام کو کوئی اور خواب آتا ہے تو وہ اس خواب کے پیچھے چل پڑتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ کہتا ہے کتا کان لے گیا، وہ کان کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ اس رشیا اور اس چین کے لیے ہم نے امریکہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بھی خدشات ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سوال نہ اٹھا دے کہ جناب یہ یورپین یونین بھی، یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں صحافت کے جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں حالات، آپ کے ہاں ہیومن رائٹس کے اچھے حالات نہیں ہیں، لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، اور فیملی کا کوئی بندہ اس کا فالو اپ کرتا ہے تو وہ بھی غائب کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا کوئی جو ہے وہ محکمہ خاص طور پہ جو اپنے اوپر وہ 2 تلواروں والی دھاری لگا لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستان میں اس دنیا میں کسی کے سامنے قابل جواب ہی نہیں سمجھتا، تو پائنا ہے کی ہو رہا ہے، کوئی پوچھ سکتا سی نا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اس گلی سے گزرے ہی نہیں کہ جس پہ ہمارے اس ہائیبرڈ نظام کی جو جسے کہنا چاہیے جو وحشت ہے، جو بربریت ہے، ٹھیک ہے، جو کیلسنس ہے، اس کے اوپر کوئی سوال اٹھے، ہم نے اس گلی سے گزرنا ہی نہیں۔ امریکہ کو ہم نے چنڈی کرا دی ہے، اور اس وقت FATF سے لے کے IMF اور ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک تک تمام جگہوں پہ امریکہ بہادر کا زور چلتا ہے، اور ہماری جان اس میں اٹکی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ان اداروں کی طرف سے ہمیں صرف تھاپڑا مل جائے کہ آپ اچھے لوگ، ہاں یار آپ مناسب لوگ ہیں۔ یہ تھاپڑے کے لیے ہم نے پاکستان کے عوام کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ بجلی کا بل پچھلے 3 سالوں کے اندر 2.25 گنا ہو گیا ہے، اور گیس کا جو بل ہے وہ پچھلے 3 سال کے اندر تقریباً 4 گنا ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی صبر نہیں آ رہا کہ کسی طرح ہم ان عوام کا گردن کاٹ کے ان اداروں کے حضور پیش کر دیں، جہاں کا ہر فیصلہ امریکہ کے اشارہ ابرو کا منتظر رہتا ہے، اور اس امریکہ کو ہم سر عام وٹے مار رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔